ہماری جو اسکول میں بکس پڑھائی جاتی ہیں اور جو ہمارے مذہب کا علم ہے وہ بڑا فرق ہے اس میں. کتاب ہر بندے پر اس کی مینٹل حیثیت کے مطابق اپنا آپ کھولتی ہے. Everyone is thinking that we are moving towards our end. کسی بندے کا دل نہیں کرتا مرنے کو. اب میں زندہ رہنا چاہتا ہوں یار. جس کو ہم قیامت کہتے ہیں وہ عصا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور جس کو ہم حشر کہتے ہیں وہ القیامت ہے. بیت المقدس تعمیر بھی ہوگا, پھر وہ مسجد اقصی کو گرائیں گے, پھر وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے. میرے اللہ کا ان مٹھی پر مسلمانوں سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں پوری دنیا پہ اقتدار دوں گا. دجال کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ایک نوجوان آئے, سوٹ اس نے اچھا پہنا ہو, آنکھ اس نے اپنی چھپائی ہو بلیک اینک لگا کے, وہ آ کے کہے کہ یار تسی کیوں لڑتے پے ہو, اے انہاں حصہ مسلمانوں نو دے دیو, اے تیرا اے اودا, اے یہودیاں دا, اے کرسچنز دا. 75% مسلمانوں دے نال ہو جانا ہے کہ یارو صحیح آندا پہ. تل ابیب جو ان کا کیپٹل ہے جہاں پہ انہوں نے ایمبیسی بھی امریکن نے شفٹ کی, اس کے اوپر کوے بھر گیا تھا آسمان کووں سے. اور بہت سارے لوگوں نے وہ کتابوں سے اشارے ڈھونڈنے شروع کر دیے, نشانیاں نکالنے شروع کر دی. رسول اللہ کے ہر امتی پہ فرض ہے وہ لڑائی. کشمیر کی لڑیں یا نہ لڑیں, آپ کی ایک نسل کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے کبھی ہوائی جہاز بنایا تھا. 35 لاکھ بندے کو میں نے اپنی چشم دید نگاہوں سے دیکھا کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے لیے رو رو کے دعا مانگ رہا تھا. اللہ نے ایک دی نہیں مانی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اسٹوڈیوز کی ایک نئی ایپیسوڈ. میں ہوں عمر بشیر, اور آج کی ایپیسوڈ اسپیشل ایپیسوڈ کیوں ہونے والی, کیونکہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, جب آپ ان کا تعارف سنیں گے تو آپ کو اس بارے میں علم ہو جائے گا. حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک اور آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کو اپنا ایک اختتام فیس کرنا ہی کرنا ہے. الہامی کتابوں اور مذاہب کی روشنی میں سب مذہب کے ماننے والے اپنی اپنی الہامی نشانیوں کے ذریعے اس اختتام کا تعین کر رہے ہیں. یہودی, جوئش یہ کہتے ہیں کہ جب ارض موعودہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے زمین کا کیا تھا, اس وقت وہاں پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو وہ دنیا کو رول کریں گے, اور پھر اس کے بعد اس دنیا کے اختتام کا عمل شروع ہوگا. عیسائی وہ یہ کہتے ہیں, مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے, اور سملرلی مسلم بھی, مسلمان, اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے, اور پھر سے ایک دفعہ ان کا یہاں پہ آنا, اور اس کے بعد سزا و جزا کا ہونا جو قیامت کے بعد ہوگا, یہ مسلمانوں کا بلیو ہے, اور یہ اختتام کا وقت ہے اس دنیا کا, اور اس کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہوگی. میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان تینوں مذاہب کی روشنی میں جو آخرت کی نشانیاں انہوں نے تشکیل دی ہیں, کیا یہ درست ہیں یا اپنی اپنی سمت میں جا رہی ہیں, اور کیا یہ ممکن ہے کہ متفقہ طور پر تینوں مذاہب کی نشانیاں اسی اختتام کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا ہوا ہے, یا قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں جو مسلمانوں کو موجود ہے. تو اس گفتگو پر, اس علم پر عبور رکھنے والے عبدالسلام عارف صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر, آپ کی میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی, آپ کی میں نے گفتگو سنی. آپ کی زندگی کا آغاز اور مقصد فرام دا ڈے فرسٹ آپ نے یہ چوز کیا تھا, یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دنیا دیکھی, شعور آیا, عقل میں تھوڑی سی وسعت آئی, اسٹڈی کیا ریلیجن کو, پھر جا کر آپ کا یہ ٹلٹ ہوا, یا فرام دا ڈے فرسٹ یہ تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. دیکھیں عمر بھائی, ایک چیز جو ہے نا ہر ہیومن بینگ کے انکلکیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کا آپ کے بیرونی ماحول سے یا آپ کے ایکوائرڈ نالج سے کوئی تعلق نہیں. انسان ایک دن بھی اسکول نہ گیا ہو یا وہ پی ایچ ڈی تک کر چکا ہو, ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ میں کون ہوں اور میری پرائرٹیز کیا ہے. اچھا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہومو سیپین جس کا برین مینیپولیٹ کرتا ہے انفارمیشن کو, اس کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ میری پرائرٹیز کیا ہے.
آگے پھر اس نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ میری فرسٹ کیا ہے, سیکنڈ کیا ہے, تھرڈ کیا ہے. ہر بندہ ریڈی والے سے لے کر پرائم منسٹر تک ضرور پرائرٹائز کرتا ہے اپنے میٹر کو. اور شعور جو ہے نا جی, شعور نام ہی اس کا ہے کہ آپ پرائرٹائز کریں کہ آپ نے ٹاپ موسٹ کام کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ شروع سے تھے, شروع سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا سر. ٹھیک ہے, ایک ہمارا کلچر ہے, میں بھی دیہاتی کلچر, میرے باپ دادا چھوٹے سے ذمہ دار تھے, باپ پڑھ لکھ گئے, فارن چلے گئے, لیکن ہمارے ہر گھر میں کم از کم اسلام کی بیسکس سکھائی جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ الحمدللہ ٹھیک ہے. لیکن میں ایک سٹیج پہ جا کے, جس سٹیج پہ جا کے میرا خیال ہے ہر بچہ ایک دفعہ ذہنی طور پر الجھن کا شکار ہوتا ہے. بالکل. میں جب اس الجھن کا شکار ہوا تو میرے پہ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں خود پڑھوں گا. ٹھیک ہے. اینڈ دس واز دی چینج. کہ آپ اسے سمجھ لیں کہ مجھے ذہن ایسا دیا گیا تھا, یا میری آج تک تسلی نہیں ہوئی جب تک میں چیز کو خود نہ پڑھ لوں. میں اسٹوڈنٹ بھی تھا تو ٹیچر کلاس میں بولتے رہتے تھے, میرے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا. جب میں خود پڑھتا تھا, میں چاہے میں نے لیکچر اٹینڈ کیا ہو یا نہ کیا ہو, میں اس کو گریب کر لیتا تھا. تو جب میں نے خود پڑھا تو اٹ واز اے مارولس ورلڈ ہیونگ نو پیرلر سر. لیکن سر اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ہماری جو اسکول میں بکس پڑھائی جاتی ہیں اور جو ہمارے مذہب کا علم ہے وہ بڑا فرق ہے اس میں. اب سب سے پہلا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن بیریئرز بہت زیادہ ہیں. ہماری جو لینگویج ہے اردو ہے, اور وہاں پہ آپ جائیں تو عربی. اب عربی یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگوں کو سوائے ناظرہ کے یا حفظ کرنے کے علاوہ عربی کی سمجھ نہیں آتی. آپ کسی عام آدمی سے بھی جا کے پوچھ لیجئے کہ قرآن کی ان چند آیات کا ترجمہ کر دیجئے تو کسی کو نہیں پتا. آپ نے ان ساری چیزوں پہ عبور کیسے حاصل کیا؟ سر آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے میرا کام آدھا آسان کر دیا. آج آپ نے کمیونیکیشن کی بات کر دی ہے. سر قرآن اپنا آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ اچھا, پہلا جملہ ذالک الکتاب لا ریب نہیں, لا ریب کو چھوڑیں جی. اچھا, پہلا جملہ ذالک الکتاب. کتاب کیا ہے؟ آپ اگر سائنٹیفک مائنڈ سے اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کو ڈیفائن کرنا پڑے گا نا. تو آپ سب سے پہلے یہ ڈیفائن کریں کہ واٹ از بک. یس, کیونکہ وہ بک کہہ رہا ہے, وہ خود اس کتاب کا مالک جو ہے, آتھر کہہ لیں, مالک کہہ لیں, وہ خود اس کو بک کہہ کے پکار رہا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ واٹ از بک. بک از دا سورس آف کمیونیکیشن. یس. اب اگلے سب جو دیکھیں میرے سیکھنے کا طریقہ اب آپ کو پتہ چلتا جائے گا. میں نے کہا آپ نے میرا کام آسان کر دیا اور میرے آڈینس کا بھی کام آسان کر دیا. بک از اے سورس آف کمیونیکیشن اور ٹول آف کمیونیکیشن. ٹھیک. نو یو ہیو ٹو گو فار دا کمیونیکیشن. واٹ از کمیونیکیشن؟ ٹھیک. کمیونیکیشن میں دو کردار ہوتے ہیں سر, ایک سینڈر ایک ریسیور. آپ ماشاءاللہ کمیونیکیشن کے سائنٹسٹ ہیں, میں بولتا تھا اچھا تو نہیں لگتا آپ کے سامنے, لیکن ایک سینڈر ہوتا ہے, ایک ریسیور ہوتا ہے, ایک میسیج ہوتا ہے اور پھر اس کو کنسیو کرنا ہوتا ہے اور پھر فیڈ بیک ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کمیونیکیشن کا لوپ مکمل ہوتا ہے, لوپ مکمل ہوتا ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے, کتاب سورس آف کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک سینڈر کی بات کو ریسیور گریب نہ کر لے. آپ مجھے یہ بتائیں, ناظرہ قرآن پڑھنا کیا پڑھنے کی ڈیفینیشن کو کوالیفائی کرتا ہے؟ اب آپ سائنٹیفک بات کیجئے گا سر. بڑے سارے لوگوں کے اختلاف ہوں گے, ایون علماء کے اور بے شمار ماں باپ کے بھی ہوں گے. میں نے تو علماء کی بات ہی سر کوئی نہیں کی, میں نے تو سائنس کی بات کی ہے. میں تو کمیونیکیشن سائنس کی بات کر رہا ہوں کہ کیا مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسی تحریر میں ابھی بولتا ہوں آئی وائی تائی پائی لو, کیا از اٹ کمیونیکیشن؟ نو, ناٹ ایٹ آل. میرا یہی مقدمہ ہے سر. ٹھیک ہے جی, اللہ نے اجر اور ثواب رکھا ہے پڑھنے پہ, اقرا پہ. ٹھیک ہے جی, اقرا کیا ہے؟ unless you conceive the message
اقرا از ناٹ کمپلیٹڈ. ٹھیک ہے. اللہ یہ جو کہتے ہیں نا جی خالی پڑھنے پہ بھی ثواب ہے, اس کے ایک لفظ پہ بھی وہ پڑھنے پہ ہے بھائی. واٹ از پڑھنا؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کی ابھی ریسنٹ اگزامپل ہے. میں جنوری میں روزہ رسول پہ تھا. اچھا. تو میں ادھر مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا, ظہر سے 10-11 بجے کا ٹائم تھا. ٹھیک. تو میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے ایک دوست, انہوں نے میری طرح کے کپڑے شپڑے پہنے ہوئے تھے, میری ان سے کوئی گفتگو نہیں. وہ بیٹھے آ کے, انہوں نے جناب قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا. میں ساتھ بیٹھا تھا, میں وہاں اپنا موج میں بیٹھا تھا. انہوں نے کوئی گھنٹہ کو قرآن پاک پڑھا, اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک بند کر دیا. میں نے میری وہ بیگ تھا, تو بیگ میں میری چھٹی کا لیٹر تھا. اچھا. جو میں یہاں سے NOC لے کے چھٹی لے کے گیا. میں نے وہ لیٹر, میں نے کہا سر آپ پڑھے کہاں سے ہیں؟ کہتے کراچی سے. میں سر آپ کو انگلش آتی ہے؟ اور ٹینٹ شینٹ وہاں کرائی ہوتی ہے بندے نے, تو پتہ نہیں چلتا. میں کہا سر آپ کو انگلش آتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں پروفیسر ہوں. میں کہا سر کس چیز؟ کہتے ہیں میتھمیٹکس کی, میں نے PhD کی ہوئی ہے. میں کہا سر یہ میرے پاس ایک لیٹر ہے, یہ تو پڑھ کے دکھا دیں, مجھے سمجھ لگ رہی. اس نے وہ لیٹر پڑھا, مجھے اس نے ترجمہ بتایا کہ یہ ایک بندہ ہے, اس افسر ہے, اس کو چھٹی اور NOC دیا گیا ہے باہر آنے کا. ٹھیک. میں نے کہا سر, میں نے پیچھے سے ایسے شیلف پہ قرآن پڑھا تھا, میں نے قرآن اٹھایا. میں کہا سر آپ نے جو پڑھا ہے وہ بھی بتا دیں. ہی اسٹنڈ. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. کہتا ہے سر کیا مطلب؟ میں نے کہا سر آپ نے نہیں پڑھا, جو آپ نے پڑھا ہے وہ تو آپ نے مجھے بتا دیا ہے, کیوں دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ سر ہی شاؤٹڈ اینڈ کرائڈ. سر یہ میسیج میرا یوتھ کو ہے. یہ ویسے المیہ ہمارا ہے سوسائٹی کا. سر یہ میرا یوتھ کو میسیج ہے کہ کسی کی بات نہ مانیں یار, اپنے ذہن پہ جائیں. ایک کتاب ہے پوری کائنات میں, صرف ایک کتاب ہے جو یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں, میں اللہ کا کلام ہوں. نہ تورا یہ دعویٰ رکھتی ہے, بالکل ایسے, نہ انجیل یہ دعویٰ رکھتی ہے, نہ زبور, نہ تالمود. حفاظت کا ذمہ ہی کسی کا نہیں, یہ تو خود نہیں, اس کے ماننے والے خود کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی کتاب ہے اس پوری روئے زمین کے اوپر جس کا یہ دعویٰ ہے. یار اس دعوے کو ٹیسٹ تو کر کے دیکھ لو. بالکل. اور سر اس کا بڑا آسان طریقہ میں نے کچھ عرصہ پہلے شروع کیا کہ اگر آپ کو عربی نہیں سیکھ سکتے, سم ٹائم ہوتا ہے آپ نہیں سیکھتے, لیکن کہتے یہ ہیں کہ میں نے پڑھا ہے کافی ساری جگہوں پہ کہ کوئی دوسری لینگویج سیکھتے ہیں تو اس سے آپ کا ذہن بھی زیادہ چلتا ہے, کیونکہ جب آپ کمیونیکیشن لرن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن زیادہ پروسیس کرتا ہے. بالکل. اور ساتھ ساتھ آپ ٹرانسلیشن لے لیجئے, آپ عربی کی ٹرانسلیشن لیجئے. ایک رکوع بھی اگر ایک دن میں پڑھیں تو آپ کی زندگی ضائع نہیں جائے گی, کچھ نہ کچھ روزانہ کی بنیاد پہ آپ ضرور اسے حاصل کر رہے ہوں گے. عمر بھائی آج کل میں نے یہ کام کیوں شروع کیا تھا؟ میں نے یہ کام اپنے لیے شروع نہیں کیا, ٹھیک ہے سر. میں نے یہ کام اس نوجوان نسل کے لیے شروع کیا جن کے لیے یہ پرابلم رہی نہیں کہ ٹرانسلیشن کیا ہے. ٹھیک. یہ میرے دور کی, آپ کے دور کی پرابلم تھی. ہم انارکلی جاتے ہوتے تھے, پیسے اتنے گھر سے نہیں ملتے تھے, کتابوں کا شوق ہوتا تھا, فٹ پاتھوں پہ پرانی اسٹالوں پہ کتاب. اب تو سر یہ پرابلم نہیں رہی. بالکل. اب صرف اس نوجوان کو کانفیڈنس دینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, کہ بھائی تم خود پڑھو, تمہیں کوئی کافر نہیں کہے گا. صحیح. آپ یہ دیکھیں نا کہ 8 سالوں میں ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے سورہ بقرہ پڑھائی. اللہ. 8 سالوں میں سر. پڑھانے والے کا تو چلے IQ بہت ہی بلند تھا نا, پڑھنے والے کا دیکھیں کہ اس کو 8 سال لگے. ابوبکر صدیق جس سے بڑا برین ہماری امت میں نہیں ہے, یا مولا علی ہیں, یا انہی پہ تنازع ہے نا جی, چلو ہم دونوں کو تصور کر لیتے ہیں. بالکل. 8 سال لگے سورہ بقرہ کو پڑھتے ہوئے. یار پڑھ کے تو دیکھو, تم پہ کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. کیا عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب کا اختلاف نہیں ہوتا تھا کہ آیات کے فہم کے اوپر؟ 100% اختلاف ہوتا تھا, وہ ڈبیٹ کرتے ہوتے تھے, کبھی کسی نے کسی کو کافر نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. یہ تو دیکھیں نا, عبداللہ بن عباس کے سامنے سارے ہیج ہو جاتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے. تو اگر کوئی بچہ پڑھ کے غلط سمجھ بھی لے گا اس کو, تو وہ کافر نہیں ہوتا, وہ جہنم میں نہیں جاتا. اللہ اس کی رہنمائی, اٹ از اے آٹو بک سر, اٹس اے ڈائنامک بک. یہ میننگ, یہ میرا ایک دعویٰ ہے اس کتاب کے بارے میں. سر میرے پاس ایک آفیسر آئے, بڑے سینئر, ان کی مہربانی,
ملنے کے لیے آئے, میرا کوئی لیکچر سن کے میرے واقف نہیں تھے. انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات تم نے کہاں سے لی ہے کہ یہ کتاب ہر بندے پر اس کی مینٹل حیثیت کے مطابق اپنا آپ کھولتی ہے. یہ بڑی تھیوری ہے. سر میں اگر اس میں جھوٹا ہو جاؤں مجھے پکڑ لیجئے گا. اچھا پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے انہیں ایک آیت دی. میں نے کہا جی اللہ قرآن میں 2 دفعہ ایک آیت ہے, ان ناتی الارض من ننقصها اطرافها. میں کہا جی اس کا ترجمہ ہماری اردو میں لکھا ہوا ہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں. اچھا یہ ترجمہ کس نے لکھا ہے؟ جو ساری اردو میں جتنی بھی اردو کی ترجمہ ہے, ٹھیک ہے جی, ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها. مدودی, اشرف علی تھانوی, سب نے یہی ترجمہ لکھا ہے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک. جب اس کی تفسیر پوچھی گئی تو کسی نے کہا کہ کفر کے زیر سایہ رقبہ جو ہے, زیر قبضہ کم ہو رہا ہے, اسلام کا بڑھ رہا ہے. یہ آیت اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم کناروں سے زمین کو گٹا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ مکہ کی سلطنت پھیل رہی تھی مدینہ کی, اور مشرکین کی مکہ کی سلطنت سکڑ رہی تھی, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. واٹ اے نان سینس اٹ از یار. میرے ساتھ ایک ادھر فن لینڈ کی خاتون تھی, کام کرتی تھیں ایک پروجیکٹ میں. اس نے مجھے یہ آیت میرے سامنے رکھی. اس نے کہا کہ مجھے ڈیبیٹ ہو رہی, سارے دوست بیٹھے تھے. اس نے کہا آئی کین پروو یور قرآن رانگ ان 1 سیکنڈ. اچھا, ہاؤ از دیٹ؟ میں نے کہا میں بھی حیران ہو گیا سر, یہ 2008 کی بات ہے. اچھا, میرے پاس بھی اتنا علم نہیں تھا. بندہ جھوٹ بولے جی, پڑھا میں نے ضرور ہوا تھا, لیکن میں اللہ نے مجھے ابھی اتنی توفیق نہیں دی تھی کہ میں اس لیول کی ڈیبیٹ کر سکوں. ٹھیک ہے. میں نے, لیکن میرے لیے یہ بات بہت کہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر دے. اس نے یہ آیت نکال لی سر, اور ساتھ اس نے مدودی صاحب کی انگلش کمنٹری تھی منگوا لی, اور اس نے کہا جی کہ یہ دیکھیں کہ پچھلے 100 سالوں میں تو آپ کا رقبہ کم ہو گیا, پانی زیادہ پھیل رہا ہے. نہیں, اس نے کہا مسلمانوں کی اسٹیٹس کم ہو گئی نا. اسپین آپ کے ہاتھوں سے چلا گیا, ایسٹ ٹائمر آپ کے ہاتھوں سے چلا گیا, مشرقی سوڈان آپ کے ہاتھوں سے چلا گیا, وہاں عیسائی اسٹیٹس بن گئیں, تو قرآن تو غلط ہو گیا. اچھا میں وہاں سے تو میں بچ گیا. میں نے کہا یار یہ مودودی نے یہ بات کہی ہے, یہ قرآن نہیں یہ بات کہہ رہا کہ رقبہ کم ہو, یہ کوئی اور بات ہوگی. عمر بھائی میں 2012 میں حج مشن میں گیا ایکسیڈنٹلی. جی, وہاں فراڈ ہوا تھا. جی بالکل. وہ ارشد بھٹی صاحب میرے پہلے ڈی سی تھے, اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, فوت ہو گئے ہیں. وہ سیکٹری حج تھے, تو وہاں تازہ فراڈ ہوا تھا. وہ جو کاظمی صاحب, جی اس کے فوری انہوں نے کہا یار مجھے ضرورت ہے تیری ادھر, تو چلا جا. اچھا گیا بھی میں چند مہینے کے لیے تھا. جی. وہاں میرے نا دانت میں درد شدید ہوئی سر. عزیزیہ میں ہمارا دفتر تھا, ایک دوست تھے, وہ مجھے لے گئے ادھر ہاسپٹل میں. اب وہ وہاں جو ڈینٹسٹ بیٹھا تھا نا, وہ عربی تھا, مصری تھا, مصر کا تھا. مجھے نہیں آتی تھی عربی, اس کو انگریزی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, اب میں نے اسے اشاروں سے بتایا کہ درد ہو رہی ہے. اچھا وہ مجھے کہے آجی ناتی, میں کہ یار یہ ان کی آندہ میں نے کہا کہ مجھے ان کو اس نے 2-3 دفعہ کہا ناتی ناتی. اچھا میں کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے. میں کہ سر مجھے نہیں سمجھ لگ رہی. اس نے سر مجھے موومنٹ کر کے دکھائی. میں نے کہا ناتی. میرے ذہن میں ایک دم وہیں میں درد بھول گیا اپنی, میرے ذہن میں سپارک ہوا کہ زمین ایسے موو کرتی ہے یار, 23 ڈگری اینگل پہ ایسے جھکتی ہے, 23.5 پہ ایسے جھکتی ہے, ساتھ ساتھ ایسے بھی موو کرتی ہے, ایسے بھی کرتی ہے, اور ایسے ایسے ڈانس بھی کرتی ہے. آج پڑھ لیں آپ, اس کو کہتے ہیں پروٹروسیو موومنٹ آف دی ارتھ. ناتی کا ترجمہ لے لیں, ابھی گوگل کر لیں, اگر پروٹروسیو موومنٹ نہ آئے تو مجھے پکڑ لیجیے. اچھا, قرآن اس طرح انسان کی صلاحیت اور ذہن کے مطابق اس کے اوپر کھلتا ہے. کیا بات. اب ترجمہ اس کا کیا ہے کہ ہم زمین کو پروٹروسیو موومنٹ دے رہے ہیں بائی کٹنگ دا اٹس فرام اٹس ایجز. اٹس ناٹ ٹوٹل راؤنڈ شیپ, اٹس اوول شیپ. یس, ٹھیک ہے. آسٹرچ کا ایگ اس کی ایگزیکٹ شیپ ہے, اور یہ پول سے سکڑتی ہے, سینٹر سے بلج ہوتی ہے. اس جملے کا یہ ترجمہ ہے.
اب یہ اس پہ تو نہیں کھل سکتا نا ہوں، جس نے جیو فزکس نہیں پڑھی. بالکل ایسے ہے، بہت زبردست. لیکن سر یہ ساری چیزیں دنیا کا حصہ ہے، آپ کی سوچ، میری سوچ، دیگر مذاہب کے علماء کرام کے، سائنٹسٹ کی سوچ، بٹ ایک کولیکٹیو اپروچ آتی جا رہی ہے دنیا کے اندر. جتنے بھی 7 سے 8 ارب اس وقت انسان زندہ ہیں، ایوری ون از تھنکنگ دیٹ کہ وی آر موونگ ٹورڈز آور اینڈ. جی آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم، یہ نظام ختم ہونے کی طرف تقریباً قریب پہنچ چکا ہوا ہے؟ سر، میں نے اپنی گفتگو کا آغاز یہ کیا تھا کہ ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے. جی. اسی طرح ہر بندے کے، ہر انسان کے مائنڈ کے اوپر یہ ودیت کیا گیا ہے کہ یو آر ناٹ دا پرماننٹ ریزیڈنٹ آف دس پلانٹ. ٹھیک ہے، یو آر ناٹ دی پرماننٹ ریزیڈنٹ آف دس پلانٹ. ٹھیک ارد نہیں، ٹھیک. پلانٹ، دس ارد. اس پہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. دی اونلی دس ارد. ٹھیک ہے جی. وہ اس کے نا مائنڈ میں ان بلٹ چپ جو لگی ہوئی ہے نا، وہ ان بلٹ ہے اس میں کہ میں نے یہاں سے ایک دن جانا ہے. وہ پھر جب کولیکٹیونیس میں دیکھتا ہے نا تو اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں رہنا پھر. کیونکہ میرے پیچھے ایک میموری ہے نا، 7 8 10 نسلوں کو تو میں اپنی کو جانتا ہوں نا. بالکل ایسے. وہ جو بھی لینڈڈ کلاس سے تعلق رکھتا ہے وہ پتا ہے اس کو اپنے شجرے کا. 5 6 نسلوں کا تو پتا ہے ہر بندے کو. تو وہ نہیں رہے بھائی، ٹھیک ہے، تو میں نے بھی نہیں رہنا. اچھا، اس کی بیسس کے اوپر اس پہ سارے انسانوں کا کنسنسس ہو چکا ہے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اینڈ سائنٹیفک ریسرچز کے ذریعے کہ یہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. جی. اب اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ ابتدا میں سارے کے سارے توحید پرست تھے، ایک ہی امت تھے. پھر قرآن پاک میں کہا کہ میں انسان کو فطرت الہیہ پہ پیدا کرتا ہوں. یہ اس کے ماں باپ اور ماحول ہے جو اس کو مسلمان، عیسائی اور مجوسی بنا دیتا ہے. صحیح. آپ نے سورہ 3 پڑھی سر؟ ٹھیک ہے. 4 قسمیں کھانے کے بعد ایک وہ اتھارٹی، میرے جیسا بندہ قسمیں کھاتا پھرے، اس کی کوئی اوقات نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا بندہ جس کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے. مجھے تو ضرورت ہو سکتی ہے نا کہ میں نے عمر صاحب کو اپنی بات کا یقین دکھانا 2 3 قسمیں کھاؤں، لیکن جو اتھارٹی ہے اس کو تو قسم کی ضرورت نہیں نا. وہ جس کو قسموں کی ضرورت نہیں، وہ 4 قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کوئی تخلیق احسن تکوین کے اوپر کی ہے. صحیح. اور یہی عمر بھائی پرائرٹی ہے، یہی جواب ہے. ایک اس دنیا، آپ نے کہا یہ خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے. کیوں؟ کہ ہر بندے کو پتا کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. بالکل ایسے. اور کسی بندے کا دل نہیں کرتا مرنے کو. میں آج آپ کو ایک بڑا عجیب چیز دے کے جا رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ میں بول رہا ہوں. کسی بندے کا دل نہیں کرتا یہاں سے جانے کو. ایسے. میرا بھی نہیں کرتا. میرے بزرگ 85 سالوں 90 سالوں میں میرے ہاتھوں سے گئے، دل ان کا بھی نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی. کسی کا نہیں کرتا. میرا بھی ایسے ہی ہے، آپ کا بھی ایسے ہی ہے. اب میں زندہ رہنا چاہتا ہوں یار، مجھے زندگی سے محبت ہے. ٹھیک ہے. اور میرا دل کرتا ہے کہ میں زندہ رہوں. اور ایک ہی سسٹم ہے جو مجھے زندگی کی امید دلاتا ہے، وہ اللہ کا سسٹم ہے، وہ ریلیجن ہے. بالکل ایسے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی سسٹم مجھے زندگی کی امید نہیں دلاتا. بالکل ایسے. یہ سب سے بڑی یہ دیریوں کو جواب ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو آج کل نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں نا جی، کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے تو کتاب یہ ہے، قطع نظر جو بھی ہے، سب سے پہلے تو اللہ کا جو سسٹم ہے وہ تمہیں یقین دلاتا ہے کہ یار یہ تو تم نے صرف ایک سٹیج پاس کرنی ہے، اور بلین ٹریلین ایئرز کی زندگی ہے تیرے لیے، انکاؤنٹڈ فار، جس میں تیرے لیے زوال بھی کوئی نہیں. تو دین وائی آئی شوڈ ناٹ بی پریپیئرڈ فار دیٹ. یہ عقل کی کسوٹی پہ اٹھتا ہوا سوال ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ سب نے ختم ہونا ہے،
تو سر یہ ختم ہونا ہی ہونا ہے، لیکن یہاں پھر قرآن کا بڑا عجیب وعدہ ہے۔ اچھا وہ کیا جی؟ اس پہ ہمارے اسکالرز توجہ نہیں دیتے۔ 4 دفعہ قرآن نے کہا ہے کہ میں نے یہ رسول بما کتاب اس لیے بھیجا ہے کہ اس زمین کے اوپر میرے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ یہ مرحلہ ابھی تک آیا نہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں کوئی گھر، کوئی خیمہ مٹی گارے سے بنا ہوا یا اونٹ کی کھال کے بالوں سے بنا ہوا نہیں بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو، چاہے ذلت سے داخل ہو چاہے عزت سے داخل ہو۔ اس میرے اللہ کا ان مٹھی بھر مسلمانوں سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں پوری دنیا پہ اقتدار دوں گا۔ ایک ذرہ جو ہے اس روئے زمین کا اور اس بحر کا، ایک پانی کا ایک چھوٹا سا جزیرہ بھی نہیں رہے گا جس کے اوپر ہمارا تسلط نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا 1 دفعہ نہیں 4 دفعہ وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں سر بھی اسی کی جانب تھوڑا سا سفر شروع کرتے ہیں، کھولتے ہیں اس کو، کہ جیسے ہی اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایک نئی بحث شروع ہو گئی گریٹر اسرائیل، کہ جی اسرائیل اپنی ایکسپینشن کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے جیسے ادھر کے رہنے والے لوگ انہوں نے ملحمۃ الکبریٰ کھول لی، انہوں نے کہا جی وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور کسی نے کہا جی ہم 5ویں سال میں داخل ہو گئے ہیں ملحمۃ الکبریٰ کے، اور پھر یہ جب بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی دجال کا بھی ذکر آ جاتا ہے اور حضرت مہدی بھی آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کا بھی۔ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی جانب سے آرمگیڈن کا کہا جاتا ہے، ہماری جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہ جی آخری جو ملحمۃ الکبریٰ جی وہ نہیں ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑا علم ہے، آپ نے بڑی اچھی تحقیق کی ہے، بڑی ریسرچ ہے آپ کی ان چیزوں کے اوپر، ہم اس سارے مرحلے میں اس وقت کے اعتبار سے کس نقطے پر کھڑے ہیں، کہاں ہیں ہم اس سارے سینیریو میں اس وقت، اس دنیا کی پوزیشن کیا ہے؟ سر 2 لٹمس ٹیسٹ بتائیں، 3 لٹمس ٹیسٹ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی اللہ علیہ وسلم، لٹمس ٹیسٹ جی۔ ایک وہ مشہور حدیث جبریل ہے، جی اس میں لفظ سرکار سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے، جبریل پوچھتے ہیں کہ ماتا اشراط الساعہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب؟ ہمارے ترجمے نے کر دیا کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کی علامات کیا ہے۔ نہیں، اشراط علامات کو نہیں کہتے، اچھا، اشراط کہتے ہیں پری ریکوزیشنز کو۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں پری ریکوزیشن کا مطلب؟ جی جی ٹھیک ہے جی، اپنے سامعین کے لیے میں بتا دوں کہ مثلا فار ایگزامپل کہ اگر گریڈ 17 کی جاب کے لیے میں نے اپلائی کرنا ہے تو کیا تو پری ریکوزیشن اس کی یہ ہے کہ میرے پاس گریجویشن ہونی چاہیے، تو گریجویشن اس کی پری ریکوزیشن ہے۔ اب پری ریکوزیشن جب میں پوری کر لوں گا تو میں آئی کین کمپیٹ، آئی کین گو فار، ٹھیک ہے، نیکسٹ فیز۔ ایک تو یہاں مکس اپ کر دیا کہ عصا اور قیامت کو، قرآن کی لینگویج میں یہ 2 مختلف ایونٹ ہیں سر، ٹھیک ہے، عصا اور جس کو ہم قیامت کہتے ہیں وہ عصا ہے، اچھا، ٹھیک ہے جی، اور جس کو ہم حشر کہتے ہیں وہ قیامت ہے۔ جی ٹھیک، قیامت یہ نہیں ہے کہ جب زمین تباہ ہو جانی ہے یا یہ وہ عصا ہے۔ عصا کو اللہ نے القاریہ کہا، الحاقہ کہا، الواقعہ کہا، الزلزلہ کہا قرآن میں۔ قیامت اس کے بعد پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں سال آنی ہے، ہو سکتا ہے اگلے دن ہی آ جانی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، قیامت کیا ہے کہ دوبارہ جی اٹھنا ہے، دوبارہ زندگی ہمیں ملنی ہے۔ سا کیا ہے کہ یہ زندگی میں نے لپیٹ دینی ہے، فنش، نتھنگ، ایک سنگل سیل آرگنزم بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ کہتا ہے ادھر، ٹھیک، اس کو سا کہتے ہیں۔ تو سا کی پری ریکوزیشن پوچھی، پری ریکوزیشن اشراط کا ایگزیکٹ مطلب آپ ڈکشنری میں، اردو میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ عربی کے سامنے کھڑی ہو سکے، آپ انگلش ڈکشنری میں دیکھیے گا، اشراط کا مطلب پری ریکوزیشن ہے۔ ٹھیک، تو پری ریکوزیشن 2 بتائی گئی اس حدیث میں، ٹھیک ہے، اور سب ذخیرہ حدیث چاہے آپ اہل تشیع کا لے لیں چاہے اہل سنہ کا لے لیں، اگر کوئی سب سے پیٹنٹ حدیث ہے تو وہ حدیث جبریل ہے، ٹھیک، دونوں مکتبہ فکر میں اور تمام کتابوں میں۔ اس میں 2 پری ریکوزیشن ہیں سر، ایک سیروگیسی ہے، لوگ سمجھے نہیں اس کو، غامدی صاحب نے اس کا نیا لوچہ تل دیا کہ جی وہ غلامی ختم ہو گئی دنیا میں، اور سیدھا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک عامہ
پیدائش کرے گی اپنے رب کی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اب یہی الفاظ ہیں سر کہ عامہ اپنے رب کو ولد کرے گی، ربتہا. اب انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. یار لونڈی اتنا، عمر بھائی اتنا گندا لفظ ہے نا، اللہ کی قسم میں تو اپنی ماں بہن بیٹیوں کے سامنے نہیں بول سکتا، یہ لفظ بول ہی نہیں سکتا. انہوں نے قرآن میں بھی اس کا ترجمہ لونڈی کر دیا، ڈفرینٹ ورڈز کا. احادیثوں میں بھی لونڈی کر دیا. پتہ نہیں کس نے یہ یاد ڈالا ہے. حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں نہیں یہ بولا جاتا، آپ کے گھروں میں بھی نہیں بولا جاتا یار. ایون ہم اجتناب کرتے ہیں ایسا لفظ آ جائے. ہاں تو رسول اللہ کی زبان سے یہ لفظ کیسے نکل سکتا ہے؟ ایکچوئل وہاں عامہ کا لفظ ہے سر. مثلا جس طرح ہمارے ہاں فیمیل سروینٹس کے ڈفرینٹ نام ہیں، کپڑے دھونے والی، برتن دھونے والی، صفائی والی، کھانا پکانے والی، ایسے ہی ہے نا جی، ہیں تو وہ فیمیل سروینٹ. بالکل ایسے. اسی طرح عرب میں بھی ان کے ڈفرینٹ نام ہیں. میں جاریہ ہے، عامہ ہے، ولیدہ ہے، خادمہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے ڈفرینٹ کام ہیں. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عامہ کا لفظ یوز کیا. عامہ اس عورت کو کہتے ہیں جس سے آپ پیسوں کے عوض کوئی خاص کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک آپ کی گھریلو ملازمہ ہے جس کو آپ نے رکھا ہوا ہے کہ اس کے کپڑے، کھانا، جوتی ہمارے ذمے، اور اس کی شادی کر دیں گے. ہم اکثر رکھتے ہیں گھروں میں، ہمارے دیہاتوں میں یہ چلتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. اس کو کوئی پیسے نہیں دیتے، ہم پالتے ہیں جی. وہ ماں پہ بھی چھٹ جاتے ہیں غریب کہ چلو جی شادی کر دیں. ایک خاتون ہے جو کہتی ہے جی میں آپ کے پاس 2 گھنٹے کے لیے آؤں گی روزانہ، آپ کے گھر کے یا آپ کے کپڑے استری کروں گی، 10,000 روپیہ لوں گی مہینے کا. اس کو عامہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عامہ پیدا کرے گی. رب کس کو؟ ربتہا، اپنے رب کو پیدا کرے گی. رب کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو فائنانسز مہیا کرتا ہے، آپ کے اکنامک سبسسٹنس لیول کو میٹ کرتا ہے، جو وہ اس کو آپ رب کہتے ہیں عربی میں. الہ اور ہے، رب اور ہے، اس پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے. سرکار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی خاتون جو پیسوں کے عوض ہائر کی جائے گی، وہ اس کو جنم دے گی جو اس کو پیسے مہیا کرے گا. دس از سیروگیسی. اور سیروگیسی میں پھر انٹرنیشنل لا بنایا گیا 1981 میں کہ سیروگیسی بغیر پیسے کے انلیگل ہے اور انٹرنیشنل کرائم ہے. بالکل ٹھیک. لیگل کیا گیا اس کو لیگل کر کے پیسے، انہوں نے کہا پیسے کے کانٹریکٹ جب بھی سیروگیسی کا ہوگا. آپ آج بھی میڈیکل کا ہاسپٹل میں جاتے ہیں، میرے ایک جاننے والوں نے آسٹریلیا سے کروائی ہے سیروگیسی، تو میں نے فار سیک آف انفارمیشن ان کا کانٹریکٹ دیکھا تھا. اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ جی $15,000 لیں گے، وہ لے گی وہ خاتون. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ربتہا، عربی والا سمجھتا ہے اس کو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں سرکار. ایک تو یہ پوری ہوگی. دوسری بڑی عمارتوں والی آپ بھی دیکھا ہے، میں بھی دیکھا ہے، عرب ہے کوئی نظر ہی نہیں آتی چھوٹی عمارت. ٹھیک ہے جی. عمان سے شروع ہو جائیں اور آپ آخری عقبہ تک چلے جائیں. وہ جن کے پیروں میں جوتی نہیں، وہ بڑی عمارتوں مالک. یہ دونوں پری ریکوزیشنز پورے ہو چکے ہیں سرکار کی. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. اگلا لٹمس ٹیسٹ سرکار نے یہ بتایا، عمران البیت المقدس خراب الیسرب. اب عمران کو یہاں سمجھا نہیں گیا. ٹھیک ہے جی. عمران کے سر 3 میننگ ہے. میں اپنے رسول کی فصاحت پہ قربان جاؤں یار، کیا بلاغت اور کیا فصاحت ہے کہ انسان ایک جملہ، ایک بات میں نے کہنی ہے نا تو مجھے 15 منٹ بولنا پڑتا ہے. میرے رسول کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایک لفظ سر نہیں، ایک لفظ عمران کے 3 میننگ ہیں. 3 میننگ ہے. پاپولیسنس، آباد کاری جس کو کہتے ہیں، کنسٹرکشن بلڈنگ، اور تیسرا پراسپیرٹی. یہ تینوں کہاں ہوں گے؟ بیت المقدس. بیت المقدس تعمیر بھی ہوگا، 3rd ٹیمپل بھی بنے گا، وہاں پراسپیرٹی بھی آئے گی، اور وہاں پاپولیسنس ہو چکی ہے، آباد کاری ہو چکی ہے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگلا مرحلہ اس کا کیا ہے؟ اگلا مرحلہ اس کا ہے خوشحالی کا، پراسپیرٹی کا. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا سر، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھی کوڑا ہوا پڑا ہے، اور فلانا فلانا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے،
اور زیلنسکی جو ہے وہ اس کی اوقات اتنی ہو گئی ہے کہ وہ عرب ممالک کے ساتھ جا کے کر رہا ہے. یہ سارے کا سارا پوری دنیا کا بزنس جیروسلم میں شفٹ کرنے کا پلان ہے. اس ساری گیم کا ایک ہی حاصل ہے کہ اسرائیل اکنامک سپر پاور بن کے نکلے گا. میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو. یورپ کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں، امریکہ کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں اس جنگ کے اختتام کے بعد سب ادھر پہنچ، سب اسرائیل میں پہنچ جائیں گی. اور پھر وہاں سے ان کی پراسپیرٹی کا عمل شروع ہوگا. پراسپیرٹی مکمل ہو جائے گا. ٹھیک. پھر آئے گا کنسٹرکشن. ٹھیک ہے جی. پھر وہ مسجد اقصی کو گرائیں گے، پھر وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے. اب اس کے ساتھ پھر سرکار نے جو باتیں کی ہیں نا سر، جب یہ ہو جائے، ابھی نعرے نہیں مارنے. ٹھیک. سرکار کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہونا ضرور ہے لیکن تم نے ہونے نہیں دینا. ہمارا ٹاسک کیا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ لڑتا رہے گا، ہمیشہ بیت المقدس کے قریب لڑتا رہے گا، اور یہاں تک کہ پھر وہ دجال کے خلاف لڑے گا اور فتح یاب ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑائی ہم نے نہیں روکنی. ہم ہر رسول اللہ کے ہر امتی پہ فرض ہے وہ لڑائی. کشمیر کی لڑیں یا نہ لڑے لیکن وہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ یہودیوں نے فرعون والا کام، آپ نے پوچھا تھا نا کتابوں میں آیا، ہر یہودیوں نے، میری ابھی پرسوں ترسوں نا ایک بندہ، ایک ربی تھا ان کا آن لائن بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے کویشچن کیا. میں نے کہا یار یہ تمہارے جو جینیسس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فارس اور افریقہ کے 3 ملک مل کر اتحاد کریں گے اور اسرائیل پہ قبضہ کریں گے اور پھر خدا آئے گا اور اسرائیل ان دشمنوں کو مارے گا. تو میں کہا یار یہ اگر ہم اس کو، اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم یہ غلط ہے، تم نے خود ہی لکھا ہے، لیکن چلو ہم اگر مان بھی لیں تو ابھی تو وہ اتحاد بنا ہی نہیں، تو تم نے ایران پہ حملہ کیوں کر دیا ہے؟ وہ گالیاں دینا شروع ہو گیا زائونزم کو. اچھا، ویسے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجیے گا، لیکن ساتھ میں اس سوال کو بھی ایڈریس کر دیں. یہ جو ابراہیمی معاہدہ ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر تو اسرائیل کے لیے وہاں پہ خطے میں رہ کے مزید ایکسپینشن والا ماڈل ہی ختم ہو جائے گا کہ ہر طرف سے دوستی ہوگی. سر ابراہیمی معاہدہ دجال کا پھینکا ہوا پہلا جال ہے. جی سر قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ان کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں. یار میں قرآن کی بات مانوں یا محمد بن سلیمان کی مانوں یا حافظ اعظم منیر کی مانوں، یا کن کا ابراہیم سے تعلق نہیں؟ یہودوں اور نصارہ کا. بائی نیم کہتا ہے قرآن، بائی نیم کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھا یا نصارہ تھا، تم جھوٹ کہتے ہو، وہ تو مسلمان تھا. اچھا، آپ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. ٹوٹلی ایگری ود دس. اچھا، پھر قرآن کہتا ہے کہ تم وہاں موجود نہیں تھے جب یعقوب مرتے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹو تم مسلمان ہی مرنا. ٹھیک ہے. یعنی واشگاف انداز میں قرآن کہتا ہے کہ ان کا ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ یہود و نصارہ نے اگر ابراہیمی کہلانا ہے اس کی جس سے یہ ان کو مسلمان ہونا پڑے گا. اچھا. ان کو مسلمان کہلوانا پڑے گا کیونکہ ابراہیم مسلمان تھا. ایکچوئل کیا ہے اس کے پیچھے گیم کیا ہے؟ جی. پہلی اپیرنس دجال کی ہونی ہے ایز اے پیس میکر ریفارمر. اچھا سر یہ بڑا انٹرسٹنگ کھیل ہے. آج کل تو پیس میکر کے طور پہ تو وہ خود اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ایک بندہ آئے، مجھے عمر بھائی آپ بتائیں، ایک نوجوان آئے، سوٹ اس نے اچھا پہنا ہو، ٹھیک ہے، آنکھ اس نے اپنی چھپائی ہو بلیک اینک لگا کے، ٹھیک ہے، پرسنالٹی اس کی ٹھیک ٹھاک ہو، میرے تو ہی بڑے بڑے موٹے ڈولے ہوتے، وہ آ کے کہے کہ یار تسی کیوں لڑتے پے ہو، اے اتنا حصہ مسلمانوں نو دے دیو، اے تیرا اے اودا، اے یہودیاں دا، اے کرسچنز دا. 75% مسلمانوں دے نال ہو جانا ہے کہ یارو صحیح آندا پیا. ابھی بھی ایسے ہی ہوا. بس اس لیے تو کہتا ہوں کہ یہ دجال کا پہلا جال ہے. مطلب دجال کی آمد کا سلسلہ جاری ہے؟ سر نہیں، شروع ہو چکا ہے. سر نہیں، میں دجال آخر الزمان کا فتنہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، فتنہ آخر الزمان کو دجال، تو مطلب دور فتن میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں. سر دور فتن نہیں، آخر الزمان میں داخل ہو چکے ہیں. اچھا. میں اس سے تو اتفاق نہیں کرتا
میرے ایک دو دوست نے کہا کہ یہ 5واں سال ہے ملحمہ کا. ہم نہیں, جب تک یہ 2 لٹمس ٹیسٹ پورے نہیں ہوتے میں ملحمہ نہیں مانتا. تو ابھی کون سا آپ کے ایک پری ریکویزیشن پورا ہو گیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا جب تک یہ عمران نہیں ہوتا بیت المقدس میں, ٹھیک ہے جی, عمران کا کوئی ایک میننگ بھی آپ لے لیں, تینوں ہی لے لیں, جب تک عمران کا پروسیس مکمل نہیں ہوتا بیت المقدس میں اس وقت تک ملحمہ کا آغاز میں نہیں مانتا. ملحمہ سے پہلے جو ہے نا حدیث ہمیں ملتی ہے روایت کے حساب سے کمزور ہے, لیکن ویسے واقعات کے لحاظ سے وہ ٹھیک لگتی ہے. وہ یہ ہے کہ ملحمہ سے پہلے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوں گی اور اس طرح معاملات ہوں گے کہ جیسے کنگھی کنگھی میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے, حق کو پہچاننا بہت مشکل ہو جائے گا. وہ اس دور سے میرا خیال ہے ہم گزر رہے ہیں. پری ریکویزیٹ جو ہیں وہ پورے 2-4 ہو چکے ہیں, 2-4 اور ہو رہے ہیں. اور دجال کا جو ہے سر وہ آخر الزماں اور چیز ہے. آخر الزماں کا آغاز ہو گیا تھا میری اپنی ریسرچ پہ, اور میں اس پہ بڑا پکا ٹھٹا قائم ہوں. اچھا 1881 میں. اچھا جب وہ تھیوڈور ہیزل نے, نہیں سر نہیں, اس سے پہلے جب فیرو کی باڈی ڈسکور ہوئی ہے. اچھا ٹھیک. میں سر قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ماڑا بندہ ہوں, قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں سر. قرآن کہتا ہے کہ ہم تیرے بدن کو سنبھال لیں گے, نجات دیں گے ہم تیرے بدن کو. فرعون کو مخاطب کر کے کہتا ہے, اور اسے نشانی بنائیں گے خلفکا, ان کے لیے جو تیرے بعد آئیں گے. اللہ, ٹھیک ہے جی. اور انسانوں, اگلا جملہ سنیے گا سر, انسانوں کی اکثریت میری نشانیوں سے غافل رہتی ہے. اب سر جب یہ آیات اتر رہی تھیں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فیرو کی باڈی کدھر ہے. تو پھر وہ نشانی کن کے لیے تھا؟ اللہ, نشانی تو ان کے لیے ہے جن کے سامنے آئی, جن کے سامنے خلفکا. ٹھیک ہے جی, تیرے بعد آنے والوں کے لیے میں تجھے ایک نشانی. تو نشانی تو بھائی ہمارے لیے ہے. وہ جو نسلیں ہماری 35-40 گزر گئی انہوں نے تو دیکھی نہیں فرعون کی باڈی, ان کے لیے کاہے کی آیت یہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو یہ وہاں سے اب 1881 کے بعد کے ایونٹس آپ نے سننے ہیں نا, تو آپ جناب اپنے استاد محترم اولیاء صاحب سے سن لیں. وہ بڑے سیکویں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, وہ بڑے سیکویں, تاکہ میرے کچھ چیزوں پہ ان سے ڈفرینس بھی ہے. بالکل ہے, میں نے پڑھا, ٹھیک ہے, سنا بھی. وہ بڑے سیکوینس سے بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے. میری اب ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, ان کو میں نے یہ ایک سیرت دینا ہے کہ سر اس یہاں سے چلیں. وہ بتاتے ہیں جی 1924 میں پاسپورٹ آیا, 18 میں یہ ہوا, 20 میں یہ ہوا. آپ سر 1881 کے بعد کے ایونٹس دیکھ لیں کہ زائونزم کی تحریک آئی سب سے پہلے. وہ آیا وہاں, وہ جو اولیاء صاحب کہتے ہیں وہ کنگڑے لے کے آیا, وہ کیا کہتے ہیں ان کو پنجابی میں, وہ جو سمندر سے نکلتے ہیں یار, جھینگے سے, وہ جو لے کے وہاں آیا یہ روتشیلڈ, اور اس نے وہاں جناب قرآن اندازی کی. گونگے لے کے آیا, ٹھیک ہے, ایک گرے کلر کے ایک وائٹ کلر کے, طالبیب کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے, اور وہاں اس نے پہلے گھر لاٹ کیے. کب کیے؟ 1884 کے 85 میں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, وہاں سے یہ 81 سے یہ شروع ہوا. آگے وہ ساری کرونالوجی جو ہے نا جی, وہ اس پہ بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے. اور یہ صاحب, اچھا سر, یہ ابھی جب آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ یروشلم جو ہے بیت المقدس وہ آباد ہوگا, اب اس جگہوں پہ 3 بڑی امپورٹنٹ ریلیجیس وہ جو ہے سمبلز ہیں, مسلمانوں کی بھی ہے, کرسچنس کی بھی ہے, جوئش کی بھی ہے. لیکن جوئش کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں پہ عالمی حکومت کا آغاز وہیں سے کرنا ہے جب وہاں پہ ہم ڈیوڈ, تھرون آف ڈیوڈ جو ہے اس کو لے کے آئیں گے. وہ آج کل تاج برطانیہ کہ اس کے وہ جو ہے ابھی بادشاہ ہیں ان کی چیئر میں لگا ہوا ہے وہ پتھر, وہاں پہ بیٹھ کے ان کی کورونیشن سیریمنی ہوتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ ہم نے وہ بھی لے کے آنا ہے وہاں پہ, اور پھر وہ وہاں پہ ڈیولپ کیا جائے گا. تو تب جا کے وہ حکومت قائم ہوگی وہاں سے. آپ کب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کب تک قائم ہو جائے گی؟ تابوت سکینہ کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ ابھی تک اس کی تلاش جاری ہے, وہ ملا تو نہیں ملنا. تو وہ کس کو ملے گا؟ وہ بیسیکلی وہ ہے کدھر کوئی. دیکھیں سر, میں رہوں گا قرآن اور حدیث تک سر, ٹھیک ہے, اس سے آگے میں نہیں بڑھتا ہوتا. لوگ 2 نظریات پھیلائے گئے اس امت میں ڈیلیبریٹلی, جس کا بہت نقصان ہوا امت کو. اچھا,
ایک کہ یاجوج مجوج جو ہیں وہ اس زمین پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا پہلا نقصان، آپ ہسٹری پڑھ لیجئے گا، میرے پہ یقین نہ کریے گا، سقوط بغداد کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی. اچھا. سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا تھا یاجوج ماجوج آ گیا، اور یاجوج مجوج کے بارے میں ہمارے ہر بچے کی یہ ٹریننگ ہوئی ہوتی تھی، کیونکہ سرکار نے یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ کہے گا کہ اب ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. دے آر انوینسیبل. لیکن اس کی اور بھی نشانیاں تھیں نا، کیسے ہو سکتا ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ایک کنسیپٹ ان کے بارے میں یہ ہے کہ دے آر انوینسیبل. ٹھیک ہے. ہمارے مخالفین نے اس سے تاریخ میں بار بار فائدہ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، ڈی مورلائزیشن کرنے کے لیے. آج بھی گامدی صاحب، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں کسی بندے کی نیت پہ شک نہیں کرتا ہوتا. مجھے کسی بندے نے غلام احمد پرویز کے بارے میں بھی سوال کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ جی میں حسن ظن رکھتا ہوں، انہیں غلطی لگ گئی ہے، اللہ انہیں معاف کرے گا، ٹھیک ہے جی. لیکن گامدی صاحب کے بارے میں میں کیونکہ چھوٹا موٹا پرزا میں بھی سسٹم کا ہوں، میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ آئی ایم فلی کنونسڈ ہی از ورکنگ آن ایجنڈا. اچھا. ٹھیک ہے جی. وہ ڈیلیبریٹلی یہ کانسیپٹ پھیلا رہے ہیں کہ یاجوج مجوج یافس کی اولاد ہیں اور یہ ویسٹرن یورپین نیشنز ہیں، تاکہ ڈی مورلائزیشن ہو اور مسلم یوتھس کے کانسیپٹ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دے آر انوینسیبل. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ اسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، امت احمد مرسل کو مقامی کر لو. امت احمد مرسل مقامی نہیں ہو سکتی. سر ایک سوال پوچھا گیا گامدی صاحب سے، میں نے خود سنا جی. یہی اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی. بچی نے ایک نے پوچھا کہ سر مسلمانوں کی باری کب آئے گی؟ انہوں نے منہ بسوڑ کے کہا مسلمان اپنی باری لے چکے ہیں. اچھا. سر اس سے بڑا ظلم اس یوتھ کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو غلامی کے ایک ایسے گھڑے میں پھینک دیں، اس کی ذہن سازی کر دیں کہ تیرا کوئی کردار نہیں دنیا کے اسٹیج پہ، تو صرف مسیتے جا، مسلح پھڑ، اس تو علاوہ تیرا کوئی کردار نہیں دنیا دی. وہ میرا خیال ہے ترک خلافت جو تھی اس کو کہہ رہے ہیں اوٹومن امپائر کی، شاید وہاں پہ آ گیا. سر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ اب یاجوج مجوج کی باری ہے یافس کی. ان کا تھیوری یہ ہے، ان کا تھیسس یہ ہے کہ پہلے حام کی نسل افریقی اقوام، ٹھیک ہے، یہ مصر کی سیولائزیشن، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد سام کی نسل اور اب یافس کی نسل، اور یہ یافس کی نسل ہے، یہ یاجوج مجوج ہے. سر اتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ بائبل کی بات پہ کوئی یقین رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دے اور پھر وہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بات کہی ہے کہ یاجوج مجوج عیسیٰ کے بعد آئیں گے. اچھا، پہلے حضرت سر پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی بندہ یہ بات دکھا دے کہ رسول اللہ نے کہا ہوگا عیسیٰ سے پہلے یاجوج، پرٹیکولرلی کہا ہے باقاعدہ کہ عیسیٰ کو اللہ کہے گا. یاجوج مجوج کا میسج کوئی اور انسان ریسیو کر ہی نہیں سکتا. یہ میسج صرف عیسیٰ کو آئے گا کہ میں اپنے بندے نکالنے لگا ہوں جن کی مقابلے کی قوت کسی میں نہیں، تو اپنے بندے لے کر طور کی طرف چلا جا. یہ کیپیسٹی کسی انسان میں ہے ہی نہیں کہ وہ یاجوج مجوج کے خروج کا میسج وصول کر سکے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی اللہ کی کنورسیشن ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی کنورسیشن ہوگی. اس کے علاوہ یاجوج، اور پھر سب سے بڑی بات سر کہ سیدی نے میتھمیٹکس کے ذریعے بتایا کہ یاجوج مجوج کون ہے. اچھا، کہ 9,000 میں سے 999 وہ ہوں گے اور ایک تم ہوگا. عمر بھائی یار ہم سارے پڑھے لکھے ہیں یار، اتنے جاہل تو نہ بنے. 7 ارب کی آبادی میں سے 1000 کی ریشو نکالو تو کتنے پتہ کتنے بندے بنتے جے؟ 0.1%، 70 لاکھ بندہ بنتا جے. ٹھیک، تو تسی بھی اپنا پھر چارہ کر لو، میں بھی کر لیں، جڑے اس نظریے دے حامی نے، ایسی تو پھر سارے ہی گئے. اس کا مطلب وہ الگ سے آئیں گے، وہ شامل ہوں گے اس میں. سرکار نے یہی فرمایا کہ وہ تم میں صحابہ کے رنگ اڑ گئے نا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، وہ تم میں آ کے شامل ہوں گے تو پھر ان میں سے تم ایسے ہوگے. اگر مثال دیکھیں ان کے درمیان تم ایسے ہوگے جیسے سفید بیل کے اوپر ایک کالا بال یا کالے بیل کے اوپر ایک سفید بال. اچھا یار آج یہ ریشو ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف اور ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ ان کے خلوص، ان کی نیت کے اوپر ہمیں کوئی شبہ نہیں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے
ان کو واپس بھی لے آنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو غلطی لگ, کچھ لوگ ہیں جو ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, کچھ بڑے مخلص لوگ ہیں لیکن وہ اس کو گریب نہیں کر پا رہے آئیڈیا کو, کیونکہ انکلکیٹ اتنا زیادہ کیا. ادھر سے شروع ہے ہلاکو سے سر جی. اس وقت سے یہ پراپیگنڈا شروع ہوا ہے کہ فلانی یاجوج مجوج ہے, فلانا یاجوج مجوج ہے. تو ابھی یاجوج ماجوج کا آپ کے نزدیک کوئی دخل نہیں, عمل دخل نہیں ہے, ابھی آنا ہے بعد میں جب عیسیٰ آئیں گے تو پھر وہ آئیں گے. ان کا میسج ہی عیسیٰ نے ریسیو کرنا ہے. اور عیسیٰ تب آئیں گے جب دجال آئے گا. جی, عیسیٰ تب آئیں گے جب دجال چھا چکا ہوگا دنیا. دجال کب آئے گا؟ دجال کے آنے کا وقت کیا دیکھتے ہیں؟ جو ابھی ایونٹس ہو رہے ہیں, آپ نے اس کو ابراہیمی معاہدے کو ایک دجالی فتنہ کہا. جی. تو اس کا مطلب دیکھیں سر, دجال کی دو چیزیں ہیں. ایک دجال کا سسٹم ہے جس کو آپ سیولائزیشن آف دجال کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک ہے دجال کی پرسنالٹی. سیولائزیشن اس نے اپنی اینکرنگ کرنی شروع کی ہے, میں نے آپ کو بتایا 1881 سے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو انفلوئنس اوور دی ورلڈ, اور وہ اس کو مسلسل ڈیولپ کیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس نے اس وقت آنا ہے جب ہر چیز کے اوپر اس کا کنٹرول ہو جائے گا. اس نے سب سے پہلی مداخلت جو تھی نا جی, ٹھیک ہے, وہ کیونکہ اس کا سارا کنسرن جو ہے نا عمر بھائی, وہ آپ کو کہے گا کہ یار تو 5 نمازاں پڑھنا ہے نا, ایلے $2 تے 7 پڑھ لیا کر. اچھا جی, تو سال چ ایک ہی عمرہ کرن جانا ہے نا تے 2 کرے, آلہ میرے لو پیسے تے ٹکٹ فری تے ہوٹل بھی 2 کریا کر. لیکن رب مینوں مننا ہے. اچھا, پیسہ تیرے فنانس کا ذمہ دار میں ہوں, ورنہ بھوکا مار دوں گا. سر وہ اللہ کے رسول نے کہیں نہیں کہا کہ وہ الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا. اللہ کے رسول نے کہا بار بار وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا, اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں. مسیح الدجال کے بھی تو ذکر کیا گیا. سر میں مسیح الدجال کی بات کر رہا ہوں. پہلے نبی کہے گا خود کو, پھر رب کے, پہلے وہ نبی سے بھی پہلے صرف ریفارمر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے جی, پھر وہ مسیح ہوگا, نبی بنے گا. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد پھر وہ رب ہونے کا, جب وہ رب کہتے ہی اس کو ہیں جو اس کا تعلق فنانس سے ہو. الہ جو ہے وہ ہوتا ہے سر, یہ ہماری 4 جو ہے نا جی اصطلاحات, ان کے اوپر امت کو گمراہ کیا گیا ڈیلیبریٹلی. ٹھیک ہے, 4 اصطلاحات: رب, الہ, عبادت اور دین. ٹھیک ہے, اس پہ پھر کبھی ضرور ان 4 پہ آپ پروگرام رکھ لیجئے گا, میں آپ کو پورا سمجھاؤں گا کہ یہ گیم کیا ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا سر, اس میں جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو حضرت امام مہدی کا بھی ذکر ہوتا ہے. جی. اور میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ امام مہدی جو ہیں وہ عیسیٰ کے بعد آئیں گے, غالباً اس طرح تھا. نہیں, پہلے آئیں گے. تو امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے. سر دیکھیں, لیکن مہدی کا جو تصور ہے نا جی, اس پہ بھی تنازع کھڑا ہو گیا نا جی. اور بہت سارے ہمارے جو اہل سنت کے اسکالر تھے, انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی ہماری تو پہلی جو ٹاپ موسٹ بکس ہیں اس میں ان کا ذکر ہی نہیں. حتیٰ کہ ذکر ہے اس میں, بخاری میں, مسلم میں یہ روایت ہے بالکل کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا یار, وہی امامت کرائے گا, تو وہی مہدی ہوگا نا. نام نہیں ہے تو پھر کیا ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کرائے گا وہی مہدی ہوگا نا. بالکل ٹھیک. اچھا, مہدی کے بارے میں سر مسلمانوں نے بڑا فراڈ کیتا ہے. اچھا, سارا کمال کا, ہر صدی 2-3 مہدی پیدا ہوتے رہتے ہیں. لیکن وہ اہل تشیع بھی تو کہتے ہیں کہ غیبت جو ہے اس میں ہے وہ. سر دیکھیں, ہم اس پہ نا میں امت کو جوڑنے والا بندہ ہوں سر, میں فرقہ واریت کے خلاف ہوں. آپ مجھے میں سائنس آف پاسبلٹی پہ چلا جاتا ہوں. میرے رب کے نزدیک یہ امپاسبل تو نہیں کہ کوئی ایک بچہ ہو وہ جوان ہو کے غار میں غائب ہو جائے اور 1200 سال غائب رہے. بالکل ہو سکتا ہے نا. تو پھر یار آپ کیوں لڑتے ہیں ان کے ساتھ؟ جب ایک غار میں کچھ لوگ سو سکتے ہیں کہ 300 سال, عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال, اس کو ہم مانی کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, 2000 سال ہو گئے ہیں, کہیں زندہ ہے, کہیں نہ کہیں کہاں ہوں گے ویسے زندہ, یہ بھی ایک سوال ہے. سر کہیں اللہ نے کہا رفع اللہ علیہ کا,
کہ میں نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور رسول اللہ کو وہ دوسرے آسمان پہ ملے. ٹھیک ہے نا. اب وہ آسمان کا کنسیپٹ بھی غلط ہے نا, سارا ہی غلط ہے. رولا تو مولویوں نے پایا جنہوں نے پتہ شاید کسی دا نہیں سی, انہوں نے اسی قصور ان کا آپ کا قصور ہے, میرا قصور ہے کہ وی ور دا پیپل جن کو قرآن ایڈریس کرتا ہے یا اولو الالباب, کہ جی تم وہ لوگ ہو تم جن کو میں نے ان بھیڑ بکریوں جیسے انسانوں کے اوپر آئی کیو دیا ہے. ٹھیک ہے, تمہیں شعور دیا ہے, تم نے برنارڈ شاہ کو پڑھا ہے, تم نے جناب کارل مارکس کو پڑھا ہے, تم نے ولیم شیکسپیئر کو پڑھا ہے, تم نے روسو کو پڑھا ہے, لیکن تم نے نہیں پڑھا تو محمد رسول اللہ کو نہیں پڑھا. اور تم نے سوشیالوجی پڑھی, باٹنی پڑھی, زوالوجی پڑھی, فزکس پڑھی, کیمسٹری پڑھی, نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا. یہ قصور ہمارا ہے سر, بالکل ایسے, اور ہم سے ہی پوچھ گچھ ہونی ہے, اور پڑھ کے ہمیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا تھا, سمجھانا. یہ ہمارا فرض تھا. سر یہ امام مہدی کا جو دور حکومت ہوگا, اکثر لوگوں نے مختلف روایات دی. نہیں میں تھوڑی مجھے مکمل کر لیں. مہدی کے اس امت نے فراڈ کیا. اچھا ٹھیک ہے, ایک ایزی لیڈرشپ کا مل گیا نا, جیرے چ مشکل آئی انہیں کہا یار ہے کام چنگا, مہدی کا دعویٰ کرو, پیسے بھی آ جاندے, لوگ بھی پیچھے لگ جاندے, وہ لگے. ٹھیک ہے, مہدی کا لٹمس ٹیسٹ بتایا. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے دوستوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ کسے بندے نو مہدی نہیں مننا unless and until وہ لشکر زمین میں نہ دھنس جائے عرب میں. جس ٹھیک, ہم میں میری زندگی میں یہ ہے, میں نے تو اپنے بچوں کو لکھ کے دیا ہوا ہے, بیضا کے مقام پر جو ہے نا باقاعدہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ پوری آرمی جب زمین میں دھنس جائے, پتر میں ہویا تو میں تو آپ بھی دس دیں گا, میں نے تو نہیں ماننا جی. ٹھیک ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے, جو مرضی. مہدی میرے سامنے انسان پانی پہ چلے, ہوا میں اڑے, میں نہیں مانوں گا اسے مہدی unless and until میرے رسول کی بات پوری ہو. صحیح, کیونکہ میں مرید ہوں اپنے رسول کا, میرے ہادی, میرے رہنما, میرے مرشد وہ ہیں. مجھے کسی مفتی کا, کسی کا کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ لٹمس ٹیسٹ ہے, ساری امت کو اس کے اوپر لگائیں, سارے فتنے, سارے فرقے آپ کے ختم ہو جائیں گے. یار اگر وہ شیعوں والا ہے تو تب بھی یہی ہونا ہے نا, زمین دنس جانی ہے. سنیوں والا تو تب جب دنسے گی اسی انہوں من لواں گے, چاہے شیعہ تو آوے, چاہے سنیاں تو, چاہے غار چو آوے, چاہے ماں دے پیٹ چو آوے. ساڈا اتنا کی تعلق ہے, کیوں لڑتے ہو یار. صحیح, ٹھیک. یہ امام مہدی کے دور میں اسرائیل تو ہوگا وجود. جی, اسرائیل تو اصل جنگ ہی ادھر, عیسیٰ علیہ السلام تک. اچھا, اس کا وجود رہنا ہے, جس نے سائڈ تے ہو جانا سر, کیونکہ آخری جو جنگ ہے نا, ملہمہ جو ہے وہ تو رومیوں کے ساتھ ہے. اچھا, رومنز کے ساتھ, کرسچنز کے ساتھ ہے وہ تو. اسرائیل کا کوئی ذکر نہیں اس میں. انہیں بالکل سائڈ تے ہو کے بیٹھ جانا ہے, انہیں کہنا لڑو آپس. صحیح ہے. ان کا کریکٹرسٹک قرآن میں بتایا ہے نا, یہ کبھی بھی تمہارے سامنے آ کر نہیں لڑیں گے. اچھا, یہ جو ملحمۃ الکبریٰ ہوگی سر, اس میں آپ کے علم کے مطابق کیا یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگی؟ آج جو ہم جنگ دیکھ رہے ہیں اس میں جو میزائل, ڈرونز اٹیک, پریسیجن کے ساتھ لوکیشنز کا پتہ ہوتا ہے, دنیا کے سارے ویپن آف میس ڈسٹرکشن اس ملحمہ میں یوز ہوں گے, اور اس کے بعد زندگی واپس گھوڑے اور نیزے پہ چلی جائے گی, اور پھر تہذیب نئی جنم لے گی. آپ کی ایک نسل کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے کبھی ہوائی جہاز بنایا تھا. اچھا جی سر, یہ میری بات لکھ لیں. قیامت والے دن اگر ہم دیکھ نہ سکے تو قیامت والے دن میری آپ کی ملاقات ہوگی, میں آپ کو کہوں گا. کیوں کہ قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کس تہذیب کے اوپر اتراتے ہو. اور تم سے پہلے میں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ غرق کر دیے. کرائن میں نے نوح کے بعد کئی کرائن ہلاک کر دیے جن کا پتہ ہی کسی کو نہیں. ابن رشد نے سے کسی نے پوچھا کہ تم یار یہ عاد و سمود کے عذاب کا انکار کر کے قرآن کا انکار کرتے ہو. اس نے کہا تم عذاب کی بات کرتے ہو, میں کہتا ہوں کہ یہ عاد و سمود کبھی تھے بھی, تو وہ نکل آئے ہیں. اس وقت نہیں تھے, آج نکل آئے ہیں باہر. بالکل ایسے. سر یہ پچھلے دنوں, جب زیادہ پرانی بات نہیں, اٹس اے ویک اگو, تل ابیب جو ان کا کیپٹل ہے جہاں پہ انہوں نے ایمبیسی بھی امریکنز نے شفٹ کی, اس کے اوپر کوے تھے, بھر گیا تھا آسمان کووں سے,
وہ بہت سارے لوگوں نے وہ کتابوں سے اشارے ڈھونڈنے شروع کر دیے, نشانیاں نکالنے شروع کر دیں. آپ کے نزدیک اس کی کیا سمبولک ویلی ہے؟ میں تو سپرسٹیشنز پہ بلیو نہیں کرتے. آپ سوال نشانی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا گئے, آپ کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں؟ جب ہوگی دیکھی جائے گی. اس وقت سے پہلے ہم پر جہاد فرض ہے. صحیح ہے, بس سمپل. وہ ہم اس طرف ہم کوئی نہیں جا رہے. کوئی ماں کوئی باپ انکلوڈنگ می, آپ یہ نہیں کہ میں اپنے بیٹے نو اس طرح تیار کرنا پیا کہ وہ مہاجر جنگ تے جا کے تے اسلام واسطے اپنی جان دے دے گا. وہ پورے پاکستان چ ایک بھی نہیں لبنا. تے علی تے ابو بکر دے اتنے بحث شروع کر دیو تے 20 لاکھ تواڈے ہو جاندے ویوز شام تک. اچھا, دس از دا ڈیلما آف دا امت. اچھا سر, آج کے ٹائم میں ہمارا اگر مقابلہ دیکھا جائے تو زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہودیوں سے بھی ایک مقابلہ ہے, اور کمپیریٹیولی وہ ہم سے زیادہ آگے نظر آتے ہیں, ٹیکنالوجی میں بھی نظر آتے ہیں, پیسے کے اعتبار سے بھی, اور بہت ساری چیزوں میں بھی. بٹ آن دا ادر سائڈ مسلمان بڑے کمزور ہیں. سفارتی طور پہ بھی آپ دیکھیں, کیا وجہ ہے اس کی کہ کیوں ایسا ہے؟ عرب ممالک کی مثال لے لیں, یا 57 کنٹریز ہیں مسلم ممالک سے جن میں یا تو حکومتیں مسلمانوں کی, یا میکسیمم نمبر آف دا پیپل وہاں پہ who are they living over there, they are Muslims. اس کے باوجود فلسطین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمارے سے آج تک حل نہیں ہوا. سر مسئلہ یہ ہے, دیکھیں اس کے پیچھے 600 سال کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, میں اور آپ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے ایک نیریٹو کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہمیں تو اللہ چلو مہربانی کی, کھینچ کھینچ کے قرآن پڑھا دیا اللہ نے, تو سان کو گل سمجھ لگ گئی. ورنہ سر اس اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے. اچھا, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو, اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. آپ کو پتہ جو فتوحات ہم نے کی ان کا میسج کیا ہوتا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا. کوئی مولوی اس پہ بات نہیں کرتا. خالد بن ولید یا مغیرہ بن شعبہ یا عمر بن العاص یا ابو عبیدہ ابن الجراح نے, جنہوں نے ایز اے جرنیل پاور الٹی ہیں, میسج کیا ہوتا تھا کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑانے آئے ہیں اور اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں. نو کمپرومائز, اس سے کم پہ کوئی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا ہمیں, یہ سائیکالوجی بلٹ ہی نہیں کی جاتی ہماری. سر 35 لاکھ بندے کو میں نے اپنی چشم دید نگاہوں سے دیکھا کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے لیے رو رو کے دعا مانگ رہا تھا. اللہ نے ایک دی نہیں منی. وہ پچھلے دنوں میچ ہو رہا تھا تو اس پہ بھی یہ لطیفہ اور کسی نے میم بنائی ہوئی تھی کہ نہیں سر نہیں مانتا اللہ. ایک ایسا آدمی نہیں تھا جس کی دعا قبول ہوتی. نہیں مانے گا. نہیں, اس کی ریزن ہے سر, عبداللہ بن عمر نے بتا دیا ہے. 60 بندے جی 60,000 سے لڑ پڑے. ٹھیک ہے, اور جب 60,000 نے ان کو گھیر لیا اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں موت سامنے نظر آئی تو ہم نے آنکھیں اوپر بلند کی, یا رب محمد انصر امت محمد. تو پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کی 20 سال بعد کی بات ہے, جنگے اس کی بات ہے یرموک کی, کہ جب پھر ہم نے دیکھا کہ میں نے عبداللہ بن عمر نے خود دیکھا کہ آسمان سے کالے گھوڑوں والے نقاب پوش اتر رہے تھے. اچھا, جب تک آپ اس موقع پہ جا کے 60,000 نہ لڑ نہیں پاؤ گے نا, اس وقت تک دعا نہیں قبول ہونی, دعا کعبے سے نہیں ہونی قبول. اگر عبداللہ بن عمر وہی دعا کعبے میں بیٹھ کے مانگتا, چاہے وہ صحابی تھا, کبھی قبول نہیں سی ہونی. اچھا, وہ جو ایک لشکر آئے گا جس 80 جھنڈوں کے تلے, جی 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 رومنز کا وہ ہے آخری مارکا جو جی 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 جس کے بعد اس سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف مادی ہو چکی ہوگی نا. ٹھیک, وہ لشکر سے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں آپ کی سر کچھ ویڈیو سن رہا تھا تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈسکشن کی جو آج کل کے نوجوان بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں, وہ تھی پورٹلز کے حوالے سے. جی 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 کہ جیسے کہ ہم ایک جگہ پہ آپ نے ریفرنس دیا 4 راستوں کا, جس میں بلیک ہول بھی ون آف دیم آتا ہے. اسی طرح پورٹلز کی بھی بات ہوئی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے. مجھے جی جی سر آپ پورٹل کہہ لیں, آپ کوئی نام رکھ لیں, پورٹل تو چلو فزکس نے نام رکھا ہے نا, اس لیے کچھ لوگ چڑ جاتے ہیں. قرآن نے ان کا نام کچھ اور رکھا ہوا ہے. اچھا, وہ کیا ہے جی؟ قرآن نے
ان کا نام شداد رکھا ہوا ہے. شداد بالکل ایسی ہے. قرآن کی آیت ہے یار, میں نے تمہارے اوپر 7 شداد بنائے ہیں. قرآن ہی کی آیت ہے کہ میں نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنائے ہیں. آپ سعودی عرب جگائے ہوئے ہیں؟ نہیں میں نہیں کہتا. آپ جائیں گے نا جی تو آپ دیکھیں گے گلی گلی لکھا ہوا ہے طریق الملک فہد, طریق الملک فیصل, اچھا طریق العائشہ بنت ابی بکر. طریق کہتے ہی سڑک کو ہیں, شاہراہ کو کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنائے, اوپر فوقکم اچھا 7 طرائق, میں نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنائے. پھر اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر 7 شداد بنائے ہیں. شداد کی آپ لفظ اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا منہ ٹائپ چیز جو شدید قوت سے اپنے اندر کھینچ لیتی ہے ہر چیز کو. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اس کو آپ پورٹل نہ کہیں, آپ قرآن کی لینگویج یوز کر لیں کہ 7 کائناتیں ہیں سر سورہ طلاق میں. میں حدیث پہ نہیں جاؤں گا, قرآن سے کہوں گا لوگ مجھے بتائیں, اس کی وضاحت دیں. میں ماڑا بندہ, مجھے دے دیں, مجھے سیٹسفائی کرے. سورہ طلاق کی آخری آیت ہے کہ میں نے 7 کائناتیں, یہ سما کا ترجمہ آسمان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آسمان کوئی چیز نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, سما 1 سما 2 سما 3 جو ہے یہ کائناتیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلی سما پہ پہنچا, پہلے آسمان پہ پہنچا. سائیکالوجی خراب ہو جاتی ہے, بندہ آندہ یار آسمان تے دروازہ کیویں کھڑکایا, یہ کتنے دروازہ ہے. ٹھیک ہے نا, سما کا مطلب ایک یونیورس ہے. والا کا زین سما دنیا بھی مسا, اس کا نام اللہ نے دنیا, اس سما کا نام اللہ نے دنیا رکھا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اللہ نے کہا میں نے سورہ طلاق آخری آیت کہ میں نے تمہارے 7 کائناتیں بنائیں اور ہر کائنات میں آپس میں ملتی جلتی زمین بنائی. اس کے مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے 7 اور نظام بھی ہیں پورے پوری یونیورس جی جی جی, اور وہاں ہر کسی کے اوپر آدم کی اولاد ہے. ممکن ہے کہ وہاں پہ بھی ایک عبدالسلام عارف اس ٹائم بیٹھا عمر بشیر کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا. وہ سر اس کا تفصیل نہیں ہے, لیکن چونکہ آدم کو انی جائل فی الارض خلیفہ, کہ میں ارض پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. ہر کائنات میں ایک ارض ہے, جہاں جہاں ارض ہے آدم کی خلافت وہاں. وہ اللہ نے سورہ طلاق میں ہی کہا یتنزل الامر بینہما, ان کے اوپر میرا حکم اترتا ہے. اس کا کوئی شے رہندی ہے تو حکم اترتا ہے نا. بالکل ایسے ہے. تو اس لیے یہ ابھی سائنس بچی ہے قرآن کے سامنے, پیدا بھی نہیں ہوئی. سر میرے ساتھ بات کر لے کوئی آگے کاسمالوجسٹ. تو اس پورٹلز کو لیٹ سے اگر اوپن بھی کرنا چاہے کوئی انسان, تو آج کل کے اعتبار سے لحاظ سے اتنی طاقت تو نہیں ہے حضرت انسان کے پاس. فرعون نے کہا تھا, فرعون نے کہا تھا حمان میرے لیے ایک اونچ, قرآن میں ہے, میں اپنے پاس سے تو بات نہیں کہہ رہا, اے حمان میرے لیے ایک اونچا ٹاور تیار کرو تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کے سبابہ پہ چڑھوں اور دیکھ سکوں کہ میں یہ موسیٰ کا رب کون ہے. اچھا, تو اللہ نے اسی پھر آگے فرمایا کہ جتنی عمارتیں اور جتنی صنعتیں انہوں نے بنائی تھی نا فرعونوں نے, میں نے ساری غارت کر دی ہیں. ابھی تک ہم اس کنسیپٹ قرآن کو یہاں ہی نہیں سمجھے. سارے مسلمان سمجھتے ہیں جی پیرامڈ فرعونیہ نے بنائے نے. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی ایک عمارت ایک صنعت نہیں چھوڑی ان کی میں نے. تو یہ تو چھٹے نے, اس کا مطلب یہ انہوں نے نہیں بنائے. یہ بڑے سر سبجیکٹس ہیں, یہ پورا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. میری ایک گورے کے ساتھ بات ہوئی, ٹھیک ہے, امریکن کونسل خانے کا افسر تھا, کسی اسٹیشن پہ ملاقات ہوئی, اس سے اس طرح ڈبیٹ ہو گئی چائے پہ بیٹھ کے. تو میں نے اسے کہا کہ یو آر دا موسٹ کروئل نیشن آف دا اوور دی ارتھ, خون پی گا تسی انسانوں کا, اینڈ یو آر ہپوکریٹ. انہوں نے کہا وی آر ناٹ ہپوکریٹ. میں کہا ہاؤ. انہیں ڈالر کا نوٹ نکالا, اس نے کہا ہم نے تصویر چھاپی ہے ایک آنکھ والی, تمہیں نظر نہیں آتی, تم منافق ہو, ہم تو یہ ہیں. اس نے کہا یقین کریں, اور تمہارا رسول, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہ ایک آنکھ والا ہے, اور یاد رکھنا وہ ایک آنکھ والا ہے, اور دھوکہ نہ کھانا. اور اس نے ڈالر کے پیچھے چھاپ کے اعلان کیا ہے ایک آنکھ. یار کیا تعلق ہے امریکہ کا ایک آنکھ اور ایک پیرامڈ سے؟ بتائیں نا کیا تعلق ہے.
سمجھ سے بالا تر میری تو سمجھ سے بالا تر نہیں, میری تو سمجھ میں آیا کڑا نہیں, وہ آپ نے سمجھ لیا نا, ٹھیک ہے نہیں, باقیوں کی تو سمجھ سے بالا تر ہے نا, اس لیے کہ ہمارا تو لون آتا ہے وہاں سے, ہمارے تو سی بات ہے, ٹیکنالوجی وہاں سے آتی ہے, یہ فون جس کے اوپر میں اور آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں یہ ادھر سے آئی ہے. میرے رسول نے کہا تھا کہ میری امت کے میجارٹی علماء کرام اور میری امت کا 1/3 حصہ اس کو مان لے گا. اس لیے میں آخری بات کرنے لگا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں, یہ بات آپ کو کسی ممبر سے کسی مسجد سے نہیں ملے گی, کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے محفوظ رہنے کی دعا نہ مانگی ہو. اپنے بچوں کو, اپنے بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو سکھائیں, ورنہ آپ کو اچک کے لے جائے گا اور آپ کی نسلیں خراب کر دے گا. اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال. یہ الفاظ میرے رسول نے ہر نماز میں دعا مانگی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی خطرہ نہیں تھا دجال سے, نہ ہی کوئی خطرہ ہے. یہ دعا ہمارے لیے انہوں نے اتنے زور سے مانگی کہ تم سیکھو یہ, ٹھیک, اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا, کیونکہ جو میرے رسول کے منہ سے نکل گیا وہ ہونا ہی ہونا ہے. میرے رسول نے کہا تھا ایک صاحب ایمان انسان اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی پھپھیوں کو, اپنی خالوں کو رسیوں سے باندھ کے گھر میں رکھے گا, وہ رسیاں تڑوا کے دجال کے ساتھ چلی جائے گی. اللہ, کیا کرزما ہوگا اس کا, کیا الیورنس ہوگی, کتنی کشش ہوگی اس میں. اپنی نسلوں کو تیار کرنا پڑے گا ہمیں اس کے لیے, اگر ہم اپنے رسول کو سچا مانتے ہیں تو. سر بہت شکریہ سر, بہت سارے سوالات ہیں ابھی اور, لیکن میرا خیال ہے کسی اور دن یہ نشست رکھیں گے. تو آج کی نشست میں اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو, آنے والی نسلوں کو حق اور سچ کو پہچاننے کی جو تمیز کا علم ہے قرآن کی روشنی سے ہم بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے ہمیں, اور کوشش کریں کہ ہدایت کو کسی طریقے حاصل کر لیا جائے تو بھلا ہو جائے گا, آپ کا ہو جائے گا, آپ کے گھر والوں کا ہو جائے گا, رشتہ داروں کا, عزیز و قارب کا, اور دنیا کا بھلا ہو جائے گا. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.